فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 87 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ آیت نمبر 88 ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جہاں سے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے سورہ نساء کا کہ جس میں منافقین کی امراض کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنیادی بیماریاں 3 ہیں۔ ایک یہ کہ ہجرت کرنا ان پر بہت دشوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر بہت دشوار ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، یہ ان کے لیے دشوار ہے انہیں۔ اب مسلمانوں سے اس حصے میں یہ جو رکوع میں نے جو آیت پڑھی ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے آئے ہیں، اب ذہن میں رکھیں کہ مدینہ ہے، یہ مرکز ہے، اور جو دائیں بائیں کوئی اسلام لائے گا تو اس پر لازم ہے کہ ہجرت کرے اور مدینہ میں آ کے قیام کرے۔ مرکز میں پہنچنا ہے اس نے، یہیں پہ چونکہ یہ بیس کیمپ ہے، اور سارا جو بھی جنگی اقدامات انہیں یہاں سے ہونے ہیں، لہذا جو بھی اسلام قبول کرے گا وہ مدینہ آئے گا۔ اب منافقین پر ہجرت بہت دشوار ہے، وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کے ظاہر ہے گھر چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو اب ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات۔ تو وہ اس میں کتنے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں؟ تو جو لوگ نہیں پورے اتر رہے، یعنی ہجرت نہیں کر رہے، تو اس کے بارے میں مسلمانوں کی ایک رائے یہ بنی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، انہیں بالکل جیسے باقی دشمن ہیں انہی پر قیاس کر کے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں میں وہ بھی تھے جن کی خیال یہ تھا کہ نہیں، ان سے نرمی کی جائے، آخر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا کوئی تھوڑی بہت اگر ان کا ہم خیال رکھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہو جائے گی، بتدریج ٹھیک ہو جائیں گے وغیرہ، جیسے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو بھی نظریاتی جماعت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ڈھیلے ماٹھے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں چلیں ہے تو لگے جی، لیکن یہ کہ چلائیں، کم از کم یہ کہ گنتی میں تو اضافہ ہو جاتا ہے نا، جب ہم بتاتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے تو اس میں تو چلیں، ایک مطلب مردم شماری میں تو ان کا نام بھی آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک سوچ وہاں پہ بھی تھی۔ تو یہ جب اختلاف ذرا تھوڑا سا بڑا، جیسے وہ گرما گرمی کی صورت اختیار کرتی ہے چیز، تو اس پر اللہ نے فرمایا فما لکم، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں تمہاری 2 آراء ہو گئی ہیں، تم 2 گروہ بن گئے ہو، یہ ایک جیسے آپس میں تمہارا جو ہے نا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ واللہ ارکسہم بما قسموا، انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے نتیجے میں، یعنی جو قربانی ان کے سامنے آئی تھی، جو گھاٹی عبور کرنی تھی وہ نہیں کو عبور کی۔ اب ہر آدمی کی اپنی گھاٹی ہوتی ہے، ان کی یہ تھی کہ ہجرت کریں، نہیں کر سکے وہ، تو اس جرم میں اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، اب وہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے، الٹے ہو گئے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو۔ تو گویا وہ جو اصولی موقف رکھتے تھے کہ ان سے جان چھڑاؤ، شروع میں ان کی بات کی تائید کی۔ البتہ یہ کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کا جو رائے تھی اس کو بھی ایک درجے میں اللہ تعالیٰ نے ویٹیج دیا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ جو ہجرت نہیں کر پا رہے نا، ان میں سے کچھ وہ کمزور لوگ ہیں کہ جو ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، دل سے تمہیں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی قوم کے خلاف تمہارا ساتھ بھی دے سکیں۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنے ہی جو ہے رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اتنی ہمت ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کرو۔ آگے اصل میں یہی بات آ رہی ہے، تفصیل سے آ جائے گی۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے تم کوئی راہ نہ پاؤ گے منزل تک پہنچنے کی، یعنی ہدایت تک آنے کی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ ان کی تو خواہش ہے جیسے انہوں نے کفر کیا تمہیں بھی کافر بنا لیں۔ اب یہ کون سا کفر ہے؟ کہنے کو تو وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ کفر وہ باطنی کفر ہے، یہ ظاہری کفر نہیں ہے، یہ اندرونی کفر ہے، چھپا ہوا کفر ہے۔ تو وہ تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔
فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بنانا۔ گویا وہ جو سخت لوگوں کی رائے تھی نا، شدت پسند رائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اون کیا ہے، کہا کہ ویسا ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ یہ بات قبول نہ کریں، یعنی ہجرت کرنا قبول نہ کریں اور مڑبھیڑ ہو جائے، آمنے سامنے آ جائیں کہیں، پھر ان کے کلمے کا خیال نہیں کرنا، فَخُذُوهُمْ، پھر انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں جنگ میں تمہیں مل جائیں، پھر نہ چھوڑنا انہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، وَلَا نَصِيرًا، نہ مددگار بنانا۔ یہ جو اقدامی جہاد ہوتا ہے، اس میں مددگار یعنی انہی لوگوں کو لے کے چلا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب یہ ہے استثناء، یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چھوٹ دی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو تعلق رکھتے ہیں ایک ایسے قبیلے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی ہیں وہ کافر لیکن تمہارے ساتھ وہ حلیف بن گئے ہیں، معاہدہ کیا ہوا ہے، پرامن رہنے کا انہوں نے عہد کر لیا ہے۔ اس قبیلے کا اگر کوئی مسلمان ہجرت نہیں کرتا تو وہ مستثنیٰ ہوں گے ان میں سے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ وہ آئے تمہارے پاس اس حالت میں، وہ آئیں تمہارے پاس اس حالت میں کہ ان کے دل تنگ ہو گئے ہوں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں، یعنی کچھ محبت ادھر بھی ہے کچھ محبت ادھر بھی ہے، اور وہ یہ کہ تم سے بھی جنگ نہیں کر سکتے اس جو تم سے محبت ہے اس کی وجہ سے، اور تمہارے ساتھ شامل ہو کے اپنی قوم کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں، ان کو بھی چھوٹ دے دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب یہ جو چھوٹ دینا ہے یعنی اصول تو وہ ہے جو اوپر بیان ہو گیا، یہ جو استثناء دیا جا رہا ہے اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ وَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا، یعنی یہ کم از کم نیوٹرلائز تو ہو گئے نا، یہ دشمن کی جو طاقت ہے اس میں کمی تو آ گئی ہے، یہ تم سے لڑنے تو نہیں آ رہے، لہٰذا اس چیز کا ویٹ محسوس کرتے ہوئے تم بھی ذرا ان سے صرف نظر کرو۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو اس صورت میں وہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے اعتزال کریں یعنی کنارہ کش رہیں، لڑنے کے لیے نہ آئیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم سے نہ وہ لڑیں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے سلامتی پیش کریں یعنی صلح کی درخواست کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، ان کے ساتھ جنگ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، لیکن تم پاؤ گے کچھ دوسری کیٹیگری کو بھی، یُرِیدُونَ یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُوا قَوْمَہُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بچ کے رہیں اور اپنی قوم سے بھی بچ کے رہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنا باریک سا فرق ہے، ظاہری اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے لوگ وہ ہیں تم سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اپنی قوم سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی قوم سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں، تم سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہراً دونوں کا عمل تو ایک ہی ہو گیا، وہ لا تعلق ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلے بھی اور دوسرے بھی، پیچھے نیت کا فرق ہے، ایک لا تعلق ہو رہا ہے محبت کی وجہ سے، اور دوسرا لا تعلق ہو رہا ہے لالچ کی وجہ، اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنا مال بچانے کی خاطر، اپنی جو ہے نا وہ خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر۔ یہ تو اندر کی بات ہے، یہ تو ظاہر کی بات ہے ہی نہیں، ظاہراً دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک فرق آئے گا آگے، وہ بیان ہوا، وہ کیا ہے؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی وہ الٹائے جائیں گے کسی فتنے میں۔ اب ان کا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ امتحان کیا ہوگا؟ اصل میں ابھی تو یہ جو قسمت ہے نا، وہ جو ہینگنگ ان دا بیلنس، اب یہ نہیں پتہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو جو تو ہیں محبت کرنے والے ان کا معاملہ تو رہے گا الگ تھلگ، لیکن جو اس وجہ سے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ کل جیتے گا کون، پی ٹی آئی جیتے گی کہ مسلم لیگ جیتے گی، اس لیے وہ ذرا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ اگر انہیں لگے کہ رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے، پھر وہ پھدک کے فوراً اس طرف چلے جائیں گے کہ جدھر وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، تو وہ یہ فتنہ بنا، یعنی یہ کہ میدان جنگ میں اگر دشمنوں کا پلڑا وہ بھاری دیکھیں گے، یہ ہے فتنہ ان کا۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہوں اور کافر جو ہے نا وہ غالب آ رہے ہوں، ارکسوا فیہا، وہ اس میں اوندے ہو جائیں گے۔
اب وہ جا کے ادھر فرنٹ لائن الائی بن کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم تو جناب آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ پتہ چلا کہ وہ جو بہانہ بنایا تھا انہوں نے وہ جھوٹ موٹ کا بنایا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئی اللہ آزماتا کیسے، یہ سچویشن ایسی کیوں کریٹ کرتا ہے؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ لگ جائے، کس کے اندر کیا ہے وہ نکل کے باہر آ جائے۔ اس کے بغیر تو باہر آ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، وہ محبت کرنے والے بھی اور یہ جو اپنی جان بچانے والے بھی ہیں، عمل میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ کہ سچویشن ان کے درمیان سیپریشن پیدا کرے گی۔ پتہ چلے گا کون جو ہے نا وہ اپنی لالچ کی اور تحفظ کی وجہ سے وہ کام کر رہا تھا اور کون محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو یہ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، یعنی دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اگر آ جائیں ایک دفعہ، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کے نہ رکھیں تم سے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، بے شک کلمہ گو ہوں، قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تمہیں مل جائیں، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطان دی ہے، یعنی تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں سند دی ہے، تمہیں جو ہے نا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اب ان کے خلاف تم اقدام کرو، مبینہ کھلی سند دی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس اسٹریٹجی لیول کی یا بہت ہائی لیول کی، لیکن اب آ جائیں ذرا نیچے، عام اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ وما کان لمومن، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے، اس کے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، ان یقتل مومنا الا خطأ، کہ وہ کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے سوائے اس کے کہ حادثاتی طور پر اس کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے، یعنی یہ ایکسیڈنٹل جو ہوتا ہے، جیسے گاڑی کے آگے آ گیا یا کسی پر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گری، وہ نیچے کوئی بندہ تھا وہ اس کے سر پہ لگی وہ مر گیا، تو یہ جو ہے نا، یا آپ نے کہیں فائر کیا تھا کسی پرندے کے اوپر اور اسی سیدھ میں کہیں آگے کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا، اس کو جا کے فائر لگ گیا، ارادہ نہیں تھا، خطاً کوئی مارا گیا، تو وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے سوچ سمجھ کر کسی کو مسلمان کو قتل کرے کوئی مسلمان۔ ومن قتل مومنا خطاً، اور جو کوئی کسی مومن کو قتل کر دے، اسلام والے کلمہ گو کو قتل کر دے غلطی سے، فتحریر رقبہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، ظاہر ہے اس کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، فائر کرنے سے پہلے دیکھے سارا حالات، یعنی ایک اپنی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کرے، لہذا اس کے لیے جرمانہ رکھا۔ فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو ایک مومن گردن آزاد کرنی ہوگی، یعنی غلام آزاد کرنا ہوگا، وَدِّيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ جو اس کے گھر والے ہیں، یعنی جو بھی مرا مقتول جو ہے اس کے جو وارث ہیں، ان کو خون بہا بھی دینا پڑے گا۔ یہ ایک جو ہے نا خون بہا مقرر ہوتا ہے جو بھی اس وقت کے حالات کے مطابق، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے اس کے کہ وہ اس خون بہا کو معاف کر دیں، اسے تو دینا ہوگا، وہ کہیں ہم نہیں لیتے، بس ٹھیک ہے حادثہ تھا اور اس میں ہم بس اللہ کی مرضی ہے، ہم اسے ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، ہم اس سے خون بہا نہیں لیتے، ٹھیک ہے، پھر معاف ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ فرد جو مرا ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں، مسلمان جو مرا ہے، وہ اس کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جو تمہارا دشمن ہے، اب خون بہا دینے کا مطلب ہے ان کی طاقت میں اضافہ کرنا، لیکن یہ کہ اس صورت یہ کہ تمہیں ایک ذمہ داری تو پھر بھی، احساس ذمہ داری تو پھر بھی پیدا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مرنے والا اگر مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس صورت میں صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہوگا، خون بہا نہیں دینا ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، لیکن وہ ہو بے شک کافر قوم کا فرد، خود مسلمان ہو اور مارا گیا ہو، تو لیکن جس کافر قوم کا فرد ہے، یعنی قبیلے کا فرد ہے، اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، حلیف ہے وہ قوم تمہاری، اس صورت میں یعنی وہ تحریر و رقبۃ تو ہے ہی، فدیۃ مسلمۃ، تو خون بہا بھی دینا پڑے گا، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مومنۃ، اور ایک مومن گردن بھی آزاد کرنی ہوگی۔ فمن لم یجد، جس کو یعنی جس کی وسعت نہ ہو، خون بہا دینے کی وسعت نہ ہو، وہ جو مومن گردن آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ 60 روزے رکھے، یعنی 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ متتابعین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وقفہ کیے بغیر، یعنی آپ سمجھے کہ وہ 56 57 58 روزے رکھ چکا ہے، بیچ میں کسی وجہ سے ایک نہیں رکھ سکا، تو گنتی اب الف سے شروع کرنی پڑے گی، دوبارہ 1 سے شروع کرنی پڑے گی۔
توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ، ایک توبہ دنیا کی ہے، ایک توبہ اللہ کی ہے. تو یہ جو روزے رکھنے والا عمل ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا توبہ ہو گیا. یعنی یہ سارا جو بھی اس پہ جرمانہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے مومنن، کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، پلاننگ کر کے، قتل عمد کہتے اسے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا. وغضب اللہ علیہ، یعنی ایک بات دوزخ میں ہوگی جائے گا، دوسرا اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہوگی. وعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. 4 سزائیں جن کے ذکر آئے ہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے جی، تھوڑا سا غصہ آیا معمولی سی بات پر، پستول نکالنا، ٹھا 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 بندہ مار دیا. لیکن یہ کہ اگر اس طرح جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا کوئی، سزا یہ ہے. اب آپ سوچیں کتنا بڑا یعنی یہ جرم ہے اللہ کی نگاہ میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا، اصل میں ہوتا آگے ہم پڑھیں گے نا کہ یہ تو ایک آدمی کو قتل کرنا، یہ رستہ کھولنے کا مطلب تمدن کا بیڑا غرق کرنا، سارے انسان گویا تم نے قتل کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. جس سے بھی جنگ کرنی ہے بھئی وہ جواز بنتا ہے یا نہیں ہے، جسے قتل کرنا ہے وہ جواز ہے یا نہیں. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں صلح پیش کرے اس کو، یا جو اسلام کا دعوے دار بنے، کوئی بھی آ کے کہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھے، لست مومنا، اسے مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. اصل میں اسی ذیل میں وہ معاملہ بھی ذکر کیا جاتا ہے نا جو حضرت اسامہ بن زید کا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، حالات یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس میں اس کا کلمہ انہیں معتبر معلوم نہیں ہوا، انہوں نے وہ جنگ کی جو کیفیت تھی اس میں اسے قتل کر دیا. اور بعد میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے سخت اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. اور جب انہوں نے کہا کہ حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو فرمایا تو آخرت میں کیا کرو گے جب کلمہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کی عدالت میں، میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چل گئی. تو ایک طرف یہ تحفظ بھی ہے کلمے کا، دوسری طرف وہ بات بھی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر اطاعت تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہے تو پھر کوئی معافی نہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا، حیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے متوالے ہو، یعنی یہ کہ مال غنیمت اس سے کچھ مل جائے گا یا جو بھی اس سے تم چھین لو گے، کیا یہ چاہتے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے، اللہ نے تمہیں توفیق دی، مسلمان ہوئے ہو. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ مسلمانی میں شامل کیا ہے. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. آج جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ کل ہو سکتا ہے تمہاری طرح جان نثار بنے، لہٰذا اس کے لیے تمہیں سوچ سمجھ کے اقدام کرنا چاہیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے بیٹھے رہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان مجاہدین کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، بے اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اصل میں اس بنیادی بات کیا ہے، دیکھیں اس میں یہ وضاحت کیوں کی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک رضاکارانہ جنگ ہوتی ہے، اور ہر جنگ میں ضروری نہیں کہ ساری آبادی نکل کے چل پڑے، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، بچے بھی نکلیں، بوڑھے بھی نکلیں، یہ تو ضروری نہیں ہوتا ہے. جنگ کے لیے جتنے آدمی آپ کو چاہیے وہ ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے آرمی، اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں، وہاں تو آرڈر آیا بھائی فلانی رجمنٹ موو کرے یا فلانی کمپنی موو کرے تو وہ تو پوری کمپنی موو کر جائے گی. ایک ہوتی ہے والنٹیئر آرگنائزیشن، تو وہاں تو یہ نہیں ہوتا، وہاں والنٹیئرز آتے ہیں. اب اس کے لیے ایک اپیل ہوتی ہے کہ جی آ جاؤ. 10,000 کی آبادی میں سے فرض کریں 2,000 کی اپیل ہوئی ہے، تو بہرحال اس کے پیچھے بھی تو کوئی جذبہ محرکہ ہونا چاہیے نا کہ 2,000 نکلے گا. آپ نے یہ تو نہیں کہا وہ کہ ڈسپلنری آرڈر ہے کہ سب کے سب نکلو. جب آپ نے 2,000 کے لیے کہا اس کے لیے انسینٹیو کوئی دینا ہے، وہ انسینٹیو یہ ہے جو بیٹھے جو گھر میں رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں نکل پڑے. پکار لگی ہے نکلنا اللہ کی راہ میں، کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ 2,000 چاہیے تو 5,000 پیش کریں تاکہ ان میں سے چھانٹ کر 2,000 لیے جائیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ،
اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں کے اوپر بہت بڑے درجے کی فضیلت دی ہے۔ اچھا ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، 2000 آدمی چاہیے، آپ نے آ کے اناؤنسمنٹ کی 2000 آدمی آ جائے، آیا ہی 1000، اب کیا کریں گے؟ دنیا کی ہر فوج میں جبری بھرتی کا اصول بھی ہوتا ہے، پھر وہ کام کیا جائے گا نا، پھر اب جا کے تلاش کریں اور جو جوان ہیں ان کو نکال کے لائیں۔ لیکن یہاں قرآن چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئیں، خوش دلی سے آئیں، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ جو آ گئے ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بڑے درجے کی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ سب کے ساتھ اللہ کا بہترین ہے، لیکن یہ کہ فرق بہت بڑا ہوگا جنتوں کا۔ السابقون السابقون کی جنت، سبقت کر جانے والے، آگے بڑھ کے فوراً پکار پہ لبیک کہنے والے، اور اصحاب الیمین کی جنت، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہنے والوں کے اوپر جہاد کرنے والوں کو بہت بڑے درجے کی فضیلت، اجر عظیم کی جو ہے نا وہ بشارت دی ہے۔ درجات منہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے ہوں گے، وہ مغفرتاً، اس کی بخشش، و رحمہ، اور مہربانی، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اب یہ ایک اور مسئلہ آیا کہ جو لوگ اپنے قوم یا قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت انہوں نے نہیں کی، اصل میں ہجرت کر کے انہیں آنا چاہیے تھا، اب موت تو وہاں بھی آ سکتی ہے، تو جب ان پر موت آئے گی، ہیں مسلمان، ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے ہیں، جبکہ آرڈر ہیں کہ سب مدینے آ جاؤ، تو اب وہ موت آئی تو کس حالت میں آئے گی، اس کی ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ تو جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آتے ہیں، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں مانا، ہجرت کرنے نہیں آئے، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس بات پر تھے، کس کام میں لگے ہو، کیوں نہیں ہجرت کی؟ گویا قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں دبے ہوئے تھے، پست تھے، ہمارے لیے ہم جبر کا شکار تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے خاص طور پر دیکھیں، آج دنیا میں جس کو بھی کوئی تھوڑے بہت وسائل ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، تو ملک سے نکلنا یا دوسرے ممالک میں، خوشحال ممالک میں جا کے جو ہے وہ سیٹل ہونا کوئی مشکل نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ مرحلہ آئے گا تو کیا کہیں گے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان تھا اس کو چھوڑ کر یہ مشکل جگہ پہ کیوں آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ فیما کنتم، کیا کہیں گے؟ کوالٹی لائف کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا کنا مستضعف، یہ تو مستضعفین چلیں وہ کہہ رہے تھے نا، تو وہ کیا کہیں؟ وہ تو مستضعف نہیں کہہ سکتے، وہ تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں ادھر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ یہاں اگر تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، یہ نہیں کرنے دیتے تھے، جبر تھا، حالات ایسے تھے، نظام ایسا تھا، یہاں کے قوانین ایسے تھے، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی ہجرت تو کرنی چاہیے، جہاں مجبوری ہو، اللہ کے دین پر عمل نہ ہو سکتا ہو، وہاں سے نکل کر اس جگہ کی طرف جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا کسی درجے میں ممکن ہو۔ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، سوائے مردوں میں سے وہ دبے ہوئے لوگ، کمزور لوگ، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلۃ، جو کوئی وسیلہ، کوئی تدبیر ہی نہیں پاتے، ان کے لیے نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں رستہ معلوم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، باقیوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں رکھی۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، یعنی میں نے بتایا تھا نا منافقین کا سب سے بڑے امراض میں سے ایک یہ کہ ہجرت نہیں کر سکتے، انہیں بتایا کہ اگر نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک کیٹیگری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں نکل پڑا، ہجرت کے لیے نکل پڑا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو یہ یاد رکھے اللہ کے لیے اگر نکلا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، تو وہ اللہ کی زمین کو بہت کشادہ بھی پائے گا، وسعت والا پائے گا، اور اپنے لیے جو ہے نا بڑی اس کے اندر جو ہے نا گنجائش والا پائے گا، یعنی یہ کہ اس کے حالات میں تنگی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازے گا، برکتیں دے گا۔
वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही, और जो अपने घर से एक दफ़ा निकल पड़ा अल्लाह और रसूल की खातिर, सुम्मा युद्रिकुल मौत, उसे मौत रास्ते ही में आ गई, मंजिल तक नहीं पहुंच सका, रास्ते ही में मौत आ गई, फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अजर जो है अल्लाह के ज़िम्मे है, गोया वो पहुंच गया। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये गफ़ूर और रहीम का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए। दुनिया के कानून में तो यही होता है, जब तक आपने वो काम पूरा नहीं किया आपकी उजरत आपको नहीं मिलती। अल्लाह के यहाँ ये है कि आपने इरादा कर लिया पक्का, वो नहीं भी कर सके तो अल्लाह की तरफ से उसकी नेकी आपके नाम ले, ये गफ़ूर और रहीम है, नहीं पकड़ोगी बख्शे जाओगे। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन, और जब तुम हालत सफ़र में हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तक़सुरू मिनस्सलाह, कि तुम नमाज में जो है वो कर लिया करो, उसमें तख़फ़ीफ़ यानी 4 को 2 पढ़ लिया करो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हें ख़तरा हो कि काफिर लोग तुम्हें फितने में डालेंगे। यानी 2 शर्तें हैं, एक सफ़र की और दूसरा काफिरों के खौफ की। लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही शर्त के ऊपर ये जो कसर नमाज है इसकी इजाज़त दे दी, जो जिस पर आज हम अमल करते हैं, यानी ये कि काफिरों के हमले का ख़तरा ना भी हो, सिर्फ आप सफ़र में हों तब भी आप नमाज कसर करेंगे। उसकी शराइत मुख्तलिफ फुक़हा के नज़दीक मुख्तलिफ है, फ़ासला कितना हो, कितने दिन का सफ़र हो, आगे कितने क़याम का इरादा हो, वगैरह वगैरह, वो काफ़ी तफसीलात हैं। इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफिर तुम्हारा खुले दुश्मन है। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, और ये जो नमाज खौफ है या नमाज कसर है, ख़ासतौर पे नमाज खौफ, ये जब पढ़ रहे हूँ तो नबी आप भी उनके दरमियान मौजूद हों। असल में मसला ये है कि अब सब ने इकट्ठी नहीं पढ़नी, आधी आधी होकर पढ़नी है। इसमें अब परेशानी ये है कि जो लोग हुजूर के साथ पढ़ेंगे वो समझेंगे कि हमने बहुत अच्छी पढ़ी है, जो दूसरों को महरूमी का एहसास होगा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज नहीं पढ़ी, तो अब उसके लिए जो है ना एक अमल बताया। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, नबी जब आप इनके बीच मौजूद हों, फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, तो आप इनके लिए नमाज कायम करें। फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक, तो इनमें से एक गिरोह आपके साथ शामिल हो जाए नमाज में। वलयाख़ुज़ू असलिहतहुम, और वो अपने हथियार अपने साथ रखें, नमाज में भी हथियार साथ रखें। फ़ैज़ा सजदू, तो वो जब एक रकत पढ़ चुके हैं, फल यकूनु मिन वराइकुम, तो वो तुमसे पीछे हट जाएं, यानी ये कि वो अब नमाज छोड़ के चले गए हैं और जो इमाम है वो अभी खड़ा है। वलतात ताइफ़तुन उखरा, वो जिन्होंने नहीं पढ़ी अब वो आ जाएं और दूसरी रकत में इमाम के साथ वो शामिल हो जाएं। लम युसल्लू, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, फल युसल्लू माक, तो वो भी आपके साथ नमाज पढ़ें। वल याखुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम, और अपने डिफेंस का सामान और जो भी असलाह है वो अपने साथ रखें। अब वो ये नमाज पूरी पढ़ के पीछे हट जाएंगे और जिनकी रह गई थी वो आके अपनी पूरी कर लेंगे। इस नमाज खौफ के अंदर ये सारी जो हरकत व सकनात हैं इसकी गुंजाइश है, अल्लाह ने इसकी छूट दी है आमद व रफ्त की। वद्दल्लज़ीना कफ़रू, क्यों, ये जो काफिर लोग हैं ये तो चाहते हैं लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, कि तुम अपने असले से और अपनी जो भी सामान है उससे गाफिल हो जाओ, गफलत में जाओ, दूसरी तरफ मुतवज्जे हो। फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, तो यक बारगी ये तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, लिहाजा उन्हें ये मौका नहीं देना, चौकन्ने रहना है। एक जमात अगर नमाज पढ़ेगी तो दूसरी जमात हिफाजत करेगी ताकि काफिरों को मौका ना मिले। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्दा अन तज़ऊ अस्लिहतकुम, और इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो या कोई बारिश बरस गई हो या ये कि तुम में से कोई बीमार हो, तो इस सूरत में वो अपना असलाह उतार दे। यानी ये असलाह जब आप लेके निकले हैं, जैसे पीछे हम पढ़ आए हैं कि जुदा जुदा निकलो या एक जमीयत की सूरत में निकलो, अपना असलाह लेके निकलो। अब ये असलाह उतार नहीं सकते, यानी ये भी गुनाह का अमल होगा कि आपने असलाह उतारा। ये उतारने की इजाज़त आपको तब है कि जब, यानी जुर्म होगा जब, इजाज़त तब है जब कोई आप बीमार पड़ गए और या ये कि कोई बारिश हो गई या कोई इस तरह की मजबूरी हो गई, तो उसमें ये असला उतारने की इजाज़त है, वगरना अपना असला अपने साथ जो है बांध के रखना है। लेकिन ये असला एक वो है ना जिससे आप इकदाम करते हैं, तलवार है, एक वो है जिससे डिफेंस करते हैं, ढाल है, कोई इस तरह की चीज़ है। वह खुजू खिजराकुम, लेकिन इस हालत में भी जो तुम्हारे बचाव का सामान है उसे अपने साथ रखना है, वो नहीं उतार सकते। ये बाकी असला बोझ जो है वो उतार सकते हो। वैसे तो वो शौक़ शहादत एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी हिम्मत का काम है। आपने बड़ा लंबा सफ़र करना है, पूरा पिट्ठू आपके पीठ के ऊपर है, साथ असला है, तलवार भी तो भारी है, लेके चलना ये सारा काम आसान नहीं।
تو یہ پورے پروٹوکولز جیسے فوجیوں کے ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.